وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. میں آپ کو بتلاؤں، بعض سلف کہتے ہیں ان الفتنة اذا اقبلت عرفها العلماء، جب فتنے سر اٹھاتے ہیں، جب فتنے سر اٹھاتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے علماء جان جاتے ہیں، اور جب فتنے پلٹ کے چلے جاتے ہیں تب عام آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتنہ تھا جس میں پڑ گیا. اس لیے میرے بھائی علماء سے علم حاصل کیجئے. اللہ نے اس کی رغبت دیتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کی جماعت میں خاص کر کے، یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا ہوں لفظی، خاص کر کے نوجوانوں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو علماء سے جڑ کر کے علم حاصل کرے. معزز و موقر علماء کرام، بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس مالک ارض و سما نے ہم پر اپنی تمام نعمتوں کو مکمل کیا. سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل دین اسلام کی نعمت سے ہمیں اور آپ کو نوازا. درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبی اور رسولوں پر جنہیں اللہ رب العزت نے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا. خصوصیت کے ساتھ بے پناہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. وہیں بیٹھ جائیں. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. حاضرین جمعہ، خطبہ جمعہ کا عنوان ہے شبہات کے فتنے. عنوان کے اختیار کرنے کا بنیادی مقصد اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ خصوصی طور پر شہر حیدرآباد میں اور عمومی طور پر پورے ملک میں آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ شبہات کے فتنے میں مبتلا نظر آتا ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی. اپنی انہی نوجوانوں کو شبہات کے فتنے سے نکال کر صحیح دین، صحیح منہج، صحیح طریقہ اور کتاب و سنت کی رہنمائی کی جائے، اس مناسبت سے میں نے آج کے خطبے کا عنوان اختیار کیا ہے. ایک بات آپ اور ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے جب ہمیں دنیا میں پیدا کیا تو اللہ تعالی ہمیں آزمائے گا. ہماری آزمائشیں ہوں گی، ہمارا امتحان ہوگا، اللہ ہمارا اختبار لے گا. اور اس آزمائش کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی حقیقی ایمانداروں کو ان ایمان والوں سے جو صرف زبانی طور پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں دونوں کو الگ کرتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 32 پڑھیے. اللہ رب العالمین نے کہا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کہ آدمی صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے تو کیا اسے آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ نے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے دنیا کی، اور دنیا کی تاریخ دیکھنی ہو تو قرآن مجید کو پڑھیے. میں کہتا ہوں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے گزشتہ اقوام کے حالات بیان کیے، حتیٰ کہ بہت ہی
ماضی قریب میں جو طبقہ گزرا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا، ان کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی چھوٹی بڑی آزمائشوں کے ذریعہ آزمایا ہے اللہ رب العالمین نے۔ کیوں آزمایا اللہ نے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچے پکے ایماندار موحد بندوں کو الگ کر دے کن سے؟ وہ جو ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں یا جھوٹے ایمان کے دعوے دار ہیں۔ آزمائش کا مطلب اور مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کی پرکھ ہو جائے۔ اب دیکھیں، ہم ایک سونے کا بڑا سا ڈھیلا لے کر کے اگر سونار کے پاس پہنچتے ہیں تو اسے وہ کیمیکل میں ڈال کے آگ پر تپاتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس میں جو اصلی سونا ہے وہ اور جو ملاوٹ کی گئی ہے وہ ملاوٹی سونا دونوں کو الگ کر لے۔ تو آزمائش کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ فتنے جو راتوں دن ہماری زندگی میں آتے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ کون ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کے ایمان کا سچا دعوے دار ہے اور کون ان فتنوں میں پڑ کر کے اپنے دین اور ایمان کا سودا کر لیتا ہے۔ اب پڑھیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، عمل کرنے میں جلدی کرو، فتنن کقطع اللیل المظلم، کہا فتنے اندھیرے اور تاریک راتوں کی طرح آ رہے ہیں۔ ہم تو شہروں میں زندگی گزارتے ہیں، ہمیں اندھیرے اور تاریکی کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو دیہاتوں میں زندگی گزارتے، جائیے ان کے ہاں دیکھیے، جہاں بجلی کا پتہ نہیں، روشنی کا کوئی عطا پتہ نہیں، راتیں جب تاریک ہوتی ہے تو انسان رات کی تاریکی کو دیکھ کر کے ڈر جاتا ہے۔ کہا ایسے ہی تاریک راتوں کی طرح ایک کے بعد دوسرا فتنہ آ رہا ہے۔ ایسے ایسے فتنے ہیں، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یا رب، صبح کو ایمان لایا، شام ہوتے ہوتے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ شبہات کے فتنے ہیں۔ انسان جب ان شبہات کے فتنے میں پڑتا ہے تو اپنے دین کا سودا کر لیتا ہے۔ کہا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو مومن ہے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جاتا ہے۔ کہا شام کو ایمان لایا، فتنے ایسا اس پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یا رب، سوچیے آپ، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہا تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنے دین کا سودا کر لیتا ہے۔ اور یہ فتنے ہم ان میں چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، تب شاید آپ کو اندازہ ہو کہ آج کے دور میں ہم کیسے کیسے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، سے بخاری سے مسلم کی روایت ہے، کہا ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، اشرف النبی علی اطم من اعظام المدینہ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ایک بستی پر جھانکا۔ اونچائی پر جب ہم ہوتے ہیں تو ہم نیچے اس طرح جھانک کے دیکھتے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی جھانکا اور کہا هل ترون ما ارى، اے میرے ساتھیوں، کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہمیں تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، یہ مدینے کی مسجد دکھائی دے رہی ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انی ارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، کہا جیسے آسمان سے بارش کے قطرات نازل ہوتے ہیں ویسے ہی میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں نازل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ مدینے کی بات ہو رہی ہے، یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جس دور کے بارے میں کہا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ نبی اور صحابہ کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں فتنوں کا نزول ایسا ہو رہا ہے گویا کہ آسمان سے بارش کے قطرات نازل ہو رہے ہیں۔ تو یہ زمانہ جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، سوچیے کیسے کیسے اور کتنے فتنے ہوں گے۔ میرے بھائی کو یاد رکھیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب اغاثۃ اللغفان من مصائد الشیطان، اپنی اس کتاب کے اندر انہوں نے فتنوں کی دو قسموں کا تذکرہ کیا ہے۔ کہا کہ قرآن و سنت کے اگر دلائل کو جمع کیا جائے یا قرآن و سنت کے دلائل کو جمع، بے حیائی یہ شہوات کا فتنہ ہے، حرام خوری یہ شہوات کا فتنہ ہے، شراب نوشی یہ شہوات کا فتنہ ہے، یہ گٹکا، پان، بیڑی، سگریٹ یہ شہوات کے فتنے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ مردوں کا عورتوں کے ذریعہ اور عورتوں کا مردوں کے ذریعہ فتنے میں مبتلا ہو جانا یہ شہوات کا فتنہ ہے۔ زمین میں فتنہ و فساد مچانا،
اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی کو قتل کر دینا، عہدہ اور منصب کے حصول کے لیے لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا، یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ شہوات کے فتنے ہیں جن کا تعلق انسان کی نفسانی خواہشات سے ہوتا ہے۔ دوسرا فتنہ شبہات کا فتنہ ہے۔ ان دونوں قسموں کو بتانے کی وجہ کیا ہے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ دوسرا فتنہ جو ہے یہ شبہات کا فتنہ ہے، یعنی انسان اپنے دین میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جائے، اپنے دین کے تعلق سے شک و شبہ میں مبتلا ہو جائے۔ صحیح منہج جو قرآن و حدیث کا ہے، صحیح مسلک جو صحابہ تابعین تبع تابعین کا ہے، اس مسلک کو چھوڑ دے، صحابہ اور تابعین کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کی راہ اختیار کر لے، شرک میں پڑ جائے، خرافات میں پڑ جائے، بدعات میں پڑ جائے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ شبہات کی فتنی ہے۔ اور آج نوجوانوں میں جو سب سے بڑا فتنہ پایا جاتا ہے شہوات کے بعد وہ شبہات کا فتنہ ہے۔ اور شبہات کے فتنوں میں آج نوجوانوں میں جو سب سے بڑی چیز پائی جاتی ہے وہ غیر منہجیت ہے۔ وہ منہج جو صحابہ تابعین تبع تابعین کا تھا، وہ منہج جو ائمہ دین اور محدثین کا تھا، وہ منہج جسے قرآن و سنت نے پیش کیا، آج نوجوانوں کی اکثریت اس منہج کو چھوڑ کر منمانی بنائے ہوئے اپنے طریقے، اپنے ضابطے، اپنے اصول دین کے نام پر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاؤں، دھیان سے سننا، شہوات اور شبہات دونوں فتنوں کا میں نے تذکرہ کیا۔ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی شہوات کے فتنوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ ایک نوجوان مثال کے طور پہ اسے برائی کی عادت لگی ہے، اگر آپ اسے بیٹھا کے سمجھائے تو قریب ہے کہ شہوات کے اس فتنے سے وہ توبہ کر لے، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، آخرت کا ڈر ہو، جہنم کے متعلق سوچے، اللہ کی نعمتوں والی جنت کی فکر کرے، تو وہ شہوات کے فتنے سے توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن شبہات کے فتنے سے اکثر و بیشتر نوجوان توبہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ اپنے منہجی بگاڑ کو یا اپنے عقیدے کے فساد کو ہی اصل دین سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو لوگ قبروں پر سجدہ کرنے والے ہیں، جو لوگ قبروں پر سجدہ کرنے والے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک حاجی صاحب ماشاءاللہ کیرل سے پیدل چلے، ابھی پیدل چلتے چلتے وہ اجمیر شریف کی درگاہ پر گئے اور وہاں مجاور کھلے عام کہتا ہے کہ ہم سے کہو خواجہ ہماری سنتے ہیں، تمہاری بات ہم پہنچائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا ہے یہ شبہات کی فتنے ہیں۔ آپ اسے توبہ نہیں کرا سکتے الا من رحم ربی، سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اس لیے کہ وہ اسی کو دین سمجھتا ہے نا، وہ اسی کو شریعت سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہی دین ہے جو اللہ کے رسول لے کر کے آئے تھے۔ شبہات کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ آدمی اگر اس میں پڑ جائے تو بہت کم چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے، سوائے اس کے جس پر اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ یہ اس اعتبار سے بڑے خطرناک ہے۔ اللہ نے ہمیں ہمارے دین کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور وہ تمام باتیں جو دین کی حفاظت کا ذریعہ بن سکتی ہے قرآن و حدیث میں اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ لیکن بندہ قرآن و حدیث سے ہی دور ہے، اپنی نفسانی خواہشات، اپنی منمانی تعویلات، اپنے بنائے ہوئے مسلک، اپنے بنائے ہوئے مذہب کو دین سمجھتا ہے، شریعت سمجھتا ہے، اسلام سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، منہجی انحراف سے توبہ نہیں کر پاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں جو سب سے پہلا فرقہ بنا تھا وہ شبہات کے فتنے کی وجہ سے بنا تھا۔ اب پڑھیے اسلامی تاریخ پڑھیے، خارجیوں کا جو فتنہ اٹھا سیدنا علی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کے جنگ کے درمیان، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ شبہات کا فتنہ تھا۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کی منمانی تعویل کی، اس کے بعد وہاں سے رافضیت اور شیعیت کا حصہ نکلا، پھر اس کے بعد جبریہ آئے، قدریہ آئے، معتزلہ آئے، ماتریدیہ آئے، اور فرقے بڑھتے چلے گئے۔ کہہ لیجئے کہ دین اسلام میں فرقوں کا جو وجود ہے وہ شبہات کے فتنے کی وجہ سے ہے۔ یہ شبہات کا فتنہ اتنا خطرناک اور اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دین اور اسلام اور اس کی شریعت کو ڈبو دیتا ہے۔ لیکن میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، کچھ طریقے ایسے ہیں، کچھ وسائل ایسے ہیں، کچھ ذرائع اور کچھ اصول اور ضابطے ایسے ہیں کہ اگر ان کی پابندی کی گئی تو اللہ تعالیٰ شبہات کے فتنے سے ہمیں اور آپ کو بچا سکتا ہے۔ دھیان سے سنیں۔
اور ان باتوں کو نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ اپنے دین اور ایمان کی آج کے اس پرفتن دور میں حفاظت کرنی ہے تو اس قلعے میں اپنے آپ کو بند کر لیجئے جن قلعوں کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں. سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہیے. آپ نے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہے اس عقیدے پر ثابت رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو شبہات کے فتنوں سے محفوظ فرمائے گا. آپ پڑھیے قرآن مجید سورۃ التغابن کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کیجیے. اللہ نے کہا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم. کہا اللہ رب العالمین نے کہ یہ جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے یہ اللہ کے حکم سے پہنچا ہے. یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ مسائل، یہ فتنے یہ اللہ کے حکم سے ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے. لیکن ومن یؤمن باللہ، لیکن آدمی اللہ پر ایمان لائے، عقیدہ توحید کا اقرار کر لے. اس سے مراد وہ عقیدہ توحید ہے جو شرک سے پاک ہو. وہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرے گلے میں تعویذیں بھی باندھ کے گھومے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے دکان اور مکان میں برکت کے لیے تعویذیں بھی لٹکائے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے دکان جب صبح کھولے لیمو مرچی بھی لٹکائے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور گھر کی تعمیر کے وقت جوتے چپل بھی باندھ کر کے لٹکائے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے بلی راستہ کاٹ دے وہی رک جائے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے غیروں کے آگے سجدے، غیروں سے مرادے یہ نہیں. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ وہ تمام کام جو اللہ کے لیے ہونے چاہیے مخلوقات میں سے کسی کے لیے نہ کیا جائے. یہ عقیدہ توحید جو صحابہ کا تھا. آپ صحابہ کی زندگی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو شبہات کے فتنوں سے محفوظ رکھا اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی، مفہوم اور اس کے تقاضے کو جانتے تھے اور اس کو انہوں نے پورا کیا تھا. اسی لیے اللہ نے کہا من یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، شرک نہ کرے، یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اللہ اس کے دل کی اصلاح کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو قلب سلیم بنا دیتا ہے. کہا اس کے بعد واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے. ایسے ہی قرآن مجید سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 کی تلاوت کیجیے. اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ نے کہا جو ایمان لائے اور شرک نہ کرے. کھلی بات ہے، ایمان لایا شرک نہیں کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی لوگ امن والے ہیں، یہی لوگ ہدایت والے ہیں. ایمان لانے کے بعد اگر شرک نہ کیا جائے، عقیدہ توحید پر انسان ڈٹا رہے تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ اس کے اس عقیدے کی برکت کی وجہ سے اور عقیدہ توحید کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی امن و شانتی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی وہ مامون ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہدایت پر سیدھی راہ پر رکھے گا. کون سا راستہ، کون سی ہدایت جس کا ہم نماز میں مطالبہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کہا ایمان والوں کا، ہدایت یافتہ لوگوں کا، انعام یافتہ لوگوں کا سیدھا راستہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے عوض میں اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے. اگر شبہات کے فتنوں سے بچنا ہے میرے نوجوانوں تو اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، عقیدے کی اصلاح کرو، عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہو. دوسری چیز جو شبہات کے فتنے سے ہمیں اور آپ کو بچا سکتی ہے وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑنا. اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیجیے، اپنی زندگی کا منہج اور اصول بنا لیجیے کہ ہماری زندگی قرآن و سنت، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزرے. آپ پڑھیے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 اور 16 کی تلاوت کیجیے. اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. اللہ نے کہا اے لوگوں قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا، کیا آیا؟ نور آیا، وہ کتاب مبین، اور اللہ نے واضح اور روشن کتاب دیا. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. بندہ اگر اللہ کی رضا مندی چاہتا ہے، بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کو خوش کر دے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کا پسندیدہ اور محبوب بندہ بن جائے، اگر وہ قرآن و حدیث کی اتباع کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ہدایت دیتا ہے اپنی رضامندی کی اور سبل السلام کی. سبل السلام کیا ہے؟
کہا سبل السلام کیا ہے؟ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ تعالیٰ اسے گمراہیوں کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے کر کے رکھتا ہے۔ یہ سبل السلام ہے، یہ سبل السلام اسلام کا راستہ۔ اگر بندہ قرآن اور سنت کی اتباع کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے گمراہیوں سے نکال کر کے ہدایت کی نور کی طرف لے کر کے آتا ہے۔ کہا وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اب یاد رکھیے، شبہات کے دور میں، فتنوں کے دور میں اگر فتنوں سے بچنا ہے، شبہات کے فتنے سے بچنا ہے، تو آپ قرآن و حدیث پر آ جائیے، صحیح دین پر آ جائیے۔ اور آپ کو معلوم ہے شبہات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا یا کسی معاملے کا انسان کے اوپر یعنی سمجھ میں نہ آنا اسے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ لیکن ہم اتنا تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید معصوم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک معصوم ہے، اللہ نے آپ کو ہر چیز سے محفوظ رکھا ہے۔ تو قرآن و سنت پر اگر آ گئے تو ہم شبہات کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ پڑھیے امام مروزی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب السنہ کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت نقل کی، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا فَاعْقِلُوا أَيُّهَا النَّاسِ قَوْلِي، کہا اللہ کے نبی نے اے لوگوں میری باتوں کے تعلق سے ذرا عقل اور ہوش مندی سے کام لینا۔ اللہ کے نبی نے امت کے افراد کو مخاطب کیا، فَاعْقِلُوا أَيُّهَا النَّاسِ قَوْلِي، اے لوگوں میری باتوں کے تعلق سے عقل مندی سے کام لینا۔ فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ، میں نے اللہ نے جو ذمہ داری دی تھی اسے پہنچا دیا، نبوت کا فریضہ، رسالت کا فریضہ میں نے ادا کر دیا۔ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ، اپنی بات جو ہے میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ فتنوں کے دور میں شبہات سے بچنا ہے میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی نے یہ نسخہ دے دیا کہ آپ قرآن و سنت پر ڈٹے رہے، جمے رہے، یہی آپ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، یہی آپ کے لیے حصار ہے، یہ آپ کے لیے قلعے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کو میں بتلاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا، کہا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، کتاب اللہ و سنت، کہا اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور ایک میری سنت، اگر ان دونوں کو لازم پکڑا تو یقین جانو کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا السنت سفینۃ نوح من رکبها فقد نجا ومن تخلف عنها غرق، کہا سنت جو ہے یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا بھی مثل ہے، جو اس پر سوار ہو جائے وہ بچ جائے گا۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام نے جب کشتی تعمیر کی، جب کشتی بنائی تو اس پر جو سوار ہو گئے وہ بچ گئے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑوں پر چڑھ گیا، کہا کہ ابا آج میں پہاڑوں پر چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا، آج اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی سنت کی مثال ہے، جو آدمی سنت کی کشتی میں سوار ہو جائے، جس نے قرآن کو اپنی زندگی کا اصول بنایا، سنت رسول کو اپنا منہج بنایا، یقین جانیے اس کی مثال ویسے ہے جیسے کہ وہ سفینہ نوح میں سوار ہو کر کے نجات پانے والوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسے ہی میرے بھائی کہا آگے چل کے ومن تخلف عنها غرق، یاد رکھو جو آدمی سنت کی کشتی میں چڑھنے سے رہ گیا وہ ڈوب کر کے ہلاک ہونے والا ہے، وہ ڈوب کر کے ہلاک ہونے والا ہے۔ فتنوں کے دور میں شبہات کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ مسلمانوں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارو، قرآن و حدیث کے مطابق گزارو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارو۔ اللہ ایسے ہی اپنے آپ کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ شبہات کے فتنوں سے بچا لیں، ان میں سب سے بنیادی چیزوں میں ایک اہم چیز ہے دینی علم کا حاصل کرنا اور علماء کی طرف رجوع کرنا۔ علم حاصل کیجئے۔ ہمارے یہاں علم کا حصول خطبہ جمعہ، مغرب یا عشاء کے بعد ہونے والے دروس اور فجر کے بعد ہونے والے درس پر منحصر ہو کے رہ گیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں عام طور سے، خاص طور سے نہیں، عام طور سے میں نے دیکھا کہ لوگوں کے ہاں حصول علم کا معاملہ کیا ہے، ہم جمعہ کے خطبے میں آتے نا شیخ،
درس میں بیٹھتے نا، سنتے نا، سیکھتے نا، یہ حصول علم نہیں ہے۔ علم کا حاصل کرنا کتابوں کا پڑھنا ہے، کتابوں کا پڑھنا ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، شیخ بدیع الزمان مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو سلامت رکھے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ ابھی پچھلے ہفتے میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو ایسی ہی بات میں نے کہا کہ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کی کتاب ہے احادیث الاخلاق، میں اس کا درس دے رہا تھا تو شیخ بہت افسوس کیے میں نے اور کہا پتہ نہیں ہم ان کتابوں کو کب پڑھیں گے۔ اور میں آپ کو ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ شیخ محترم کی حیثیت ایک لائبریری کی طرح ہے، اکیلے وہ شخصیت جو ہے ایک لائبریری کی حیثیت رکھتی ہے۔ اتنی کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا، اس کے باوجود علم کا یہ شوق، کہا کہ پتہ نہیں ان کتابوں کا ہم مطالعہ کب کر پائیں گے، ان کتابوں کو ہم کب پڑھ پائیں گے۔ اب سوچیے نوجوانوں میں یہ درد ختم ہو چکا ہے، کتاب پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا، اللہ اکبر۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ لوگ اہل علم سے دور ہو گئے، اہل علم سے کہہ لیجئے کہ بغاوت دکھتی ہے شہر حیدرآباد کے اندر، اور سر عام پوچھا جاتا ہے علماء کیا کر رہے ہیں، یہ بغاوت ہے اہل علم سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں اسی بغاوت کا نتیجہ ہے کہ لوگ شبہات کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو ایک مثال دے کے کہتا ہوں، پڑوسی ملک کے ایک انجینئر صاحب ہے، بہت مشہور یوٹیوبر ہے، وہ بہت مشہور یوٹیوبر ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ وہ اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں، دیکھیے شبہات کا فتنہ نوجوانوں میں کیسا پھیل رہا ہے۔ وہ اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں کہ اگر میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوتا تو معاویہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما پر تلوار اٹھا کر کے ان سے لڑنے کے لیے نکل پڑتا۔ اکثر نوجوان انجینئر صاحب کو سننے والے میٹھے میٹھے باتیں ہمارے نوجوانوں کو بہت پسند ہے۔ نہیں شیخ وہ انٹرنیشنل نمبر کے ساتھ حدیث بتاتے ہیں، سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جن صحابہ کے بارے میں اللہ نے رضامندی کا اعلان کیا، ان صحابہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ میں ان کے خلاف تلوار اٹھاتا، یہ منہجی بگاڑ نہیں، یہ شبہات کا فتنہ نہیں، یہ قرآن و حدیث سے دوری نہیں، تو پھر کیا ہے؟ ہم نے ایک صاحب سے کہا کہ دیکھو بھائی انجینئر صاحب کے نام کا FIR کٹ چکا ہے، بڑے ناراض ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ صرف FIR کٹا تو ناراض ہوتے ہو، ہمارے روحانی ماموں ہمارے صحابہ کے بارے میں انجینئر صاحب اتنی باتیں کہتے ہیں، تمہاری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ کون سے کونے میں، کون سے گفا میں تمہاری غیرت مردہ پڑی ہوئی نظر آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ لوگوں یاد رکھو یہ شبہات کے فتنے یہیں سے شروع ہوتے ہیں کہ انسان جب قرآن و حدیث کی تعلیمات کی منمانی تعویل کرنا شروع کر دے، اپنی مرضی سے اپنے من کے مطابق جو جی میں آیا کہہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتا تو میں مغیرہ بن شعبہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلواریں لے کر کے لڑنے کے لیے نکلتا۔ میں کہتا ہوں کیا پتا تقدیر میں یہ لکھا ہوتا کہ تم نبی کے زمانے میں ہوتے، علی کے زمانے میں ہوتے، لیکن ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف اور عبداللہ ابن ابی جیسے لوگوں کے ساتھی اور ان کے اعلی کار بنے ہوتے ہیں۔ جو گزر چکا اس کے بارے میں بات کرتے ہو، ان کے بارے میں، جن کی لڑائیوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ ان سب کو معاف کرنے والا ہے، ان کی لڑائیوں پر بات کرتے ہو۔ اور لوگ علماء سے، میں آپ کو بتلاؤں دوری کا کتنا بڑا نقصان ہے، ایک بہت بڑا نقصان میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گھر جانے کے بعد اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آپ تمام مردوں کو اور عورتوں کو گھر جانے کے بعد قرآن مجید کھولنا، سورۃ القصص آیت نمبر 78 سے 83 تک پڑھنا، 79 سے لے کر کے 83 تک۔ اس میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ علماء سے دوری کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ قارون کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، امام طبری رحمہ اللہ اور تمام مفسرین نے قارون کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں قارون کے بارے میں فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ کہا ایک دن قارون جو ہے اپنے پورے لاہو لشکر کے ساتھ، اپنی دولت، اپنے کہہ لیجئے کہ مال و دولت کے ساتھ باہر نکلا تو کچھ لوگ وہاں موجود تھے، کچھ لوگ وہاں عام لوگ موجود تھے،
کہا لوگوں نے یا لیتا لنا مثل ما اوتیا قارون، یا اللہ اتنی دولت، اتنی شان و شوقت، اتنا اونچا مقام و مرتبہ، ہائے کاش ہمیں بھی مل گیا ہوتا۔ یہ عام لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ ہمیں بھی مل گیا ہوتا۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، کہا علم والوں نے، علماء نے کہا ان عام لوگوں سے، کیا کہا؟ ویل لکم، خرابی ہو تمہارے لیے، ثواب اللہ خیر، کہا قارون کی دولت، اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر کے پھسلو نہیں، آخرت کا جو اجر اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ کیا کہ قارون کو کہا، اللہ نے فخسفنا به وبداره الارض، کہا کہ ہم نے قارون اور اس کے گھر اور اس کے تمام لاہ و لشکر کو زمین میں دھسا دیا، ہے کہ نہیں ایسا؟ قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا تھا، اور صحیح حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ اللہ نے زمین میں دھسا دیا تو وہ لوگ جو عام لوگ تھے، علم والے نہیں تھے، جنہیں علم والوں نے روکا تھا، علماء نے کہا تھا کہ اس کے طرح بننے کی خواہش نہ کرو، آخرت کا ثواب سب سے بہتر ہے، یہ عام لوگ کہتے ہیں ہائے اللہ، اللہ کا احسان ہوا کہ ان علم والوں کی باتوں میں آ کر ہم بچ گئے، ورنہ ہم بھی آج قارون کی طرح زمین میں دھسا دیے گئے ہوتے۔ یہ علماء سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ علماء سے علم نہ حاصل کرنے کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے خواہش کی قارون کی طرح ہونے کی، علماء نے روکا، کہا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے بچایا، ورنہ ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے۔ میں آپ کو بتلاؤں، بعض سلف کہتے ہیں ان الفتنة اذا اقبلت عرفها العلماء، جب فتنے سر اٹھاتے ہیں، جب فتنے سر اٹھاتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے علماء جان جاتے ہیں، اور جب فتنے پلٹ کے چلے جاتے ہیں تب عام آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتنہ تھا جس میں پڑ گیا۔ اس لیے میرے بھائی علماء سے علم حاصل کیجئے۔ اللہ نے اس کی رغبت دیتے ہوئے کہا قرآن مجید کے اندر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، اللہ نے کہا کہ نوجوانوں کی جماعت میں خاص کر کے، یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا ہوں لفظی، خاص کر کے نوجوانوں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو علماء سے جڑ کر کے علم حاصل کرے، صرف دروس میں نہیں بیٹھے، کتابوں کو پڑھے۔ میں تو کہتا ہوں ہر نوجوان کو جو یہاں بیٹھا ہے کم سے کم اپنی زندگی میں 3 کتاب پڑھنی چاہیے، اصول ثلاثہ، نواقض الاسلام اور کتاب التوحید۔ یہ 3 کتابیں ہمارے حافظ اسلم صاحب سے یا شیخ عبدالواسع جامعی جو یہاں کے امام ہیں، ان ائمہ سے پڑھ لیجئے، اللہ کی قسم آپ شبہات کے فتنے سے اللہ نے چاہا تو محفوظ رہیں گے۔ پڑھیے ان علماء سے ان کتابوں کو پڑھیے۔ کہا کہ ہر گروہ میں ایک طبقہ نوجوانوں کا ایسا ہونا چاہیے خاص کر کے جو علم سیکھے، سیکھنے کے بعد اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائے، اللہ رب العالمین کے کتابوں کی تعلیم دے۔ میرے بھائی کوشش کیجئے کہ آپ ایک اپنی ٹیم بنائیے، اور ٹیم بنانے کے بعد بھی یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہمیں طالب علم کی زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے بڑے بڑے جہابذہ علماء کو مدینے میں، مکے میں دیکھا کہ جب ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو کہتے کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، ادنا سا طالب علم۔ اللہ کا واسطہ اپنی زندگی طالب علمی کی گزارنی۔ شبہات کے فتنوں سے بچاؤ کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ علماء سے جڑے رہیے، علماء سے علم حاصل کیجئے، علماء کے خلاف باتیں کرنے سے اپنی زبانوں کو روکے رکھیے۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں روکے رکھیے۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی میں نے اس سے پہلے بھی یہاں کہا ہے، پھر کہتا ہوں، ملک شام سیریا کے بارے میں کچھ عرصے پہلے ہم دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ ان پر رحم فرما دے، ان کے حالات کو درست فرما دے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ جو موجود ہیں، سعودی عرب کے کبار علماء میں شمار ہوتا ہے، ان کے پاس ایک طبقہ، کچھ لوگوں کی ایک جماعت گئی، کہا کہ یہ جو بشار الاسد ہے اس کا باپ تھا حافظ الاسد، کہا کہ حافظ اسد کے خلاف ہم خروج کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے سن 2004 یا 2011 کی بات ہے، اس وقت انہوں نے وہاں کے لوگوں کو کہا تھا کہ حاکم کے خلاف خروج نہ کرنا۔ لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کی بات کیا سننا، ہم پر ظلم اور ہم سمجھتے، ہم پر زیادتی اور ہم سمجھتے، حاکم کے خلاف خروج کیا۔ آج آپ سیریا کی حالت جا کر کے دیکھیے، اٹھائیے انٹرنیٹ، سیریا کے حالات پڑھ دیجیے، آپ کو معلوم ہوگا۔ علماء یہ فتنوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ بھائی وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، عام آدمی نہیں ہے۔ 15 سال 16 سال مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ مسند امامت پر آ کر کے سرفراز ہوا ہے، وہ کوئی عام آدمی نہیں اس نے اپنی پوری زندگی قرآن و حدیث کی تعلیمات کو حاصل کرنے میں گزاری ہے۔ اللہ کا واسطہ اہل علم سے جڑیے، فتنوں سے محفوظ رہیے۔
کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کیجئے، فتنوں سے محفوظ رہیے گا، اور کتابوں سے علم حاصل کیجئے، کتابوں کو پڑھنے والے ہو جائیے، اور کتابیں اپنی مرضی سے نہیں، ورنہ آپ کی بھی حالت انجینئر صاحب کی طرح ہو جائے گی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں علمی کتابی۔ وہ کتابیں خود سے پڑھ کر کے استاذ بننا، اپنے آپ کو استاذ بتانا، اور کتابیں خود سے پڑھ کے علم حاصل کرنا، یہ بھی صحابہ اور سلف صالحین کا منہج نہیں ہے۔ اور ایک آخری بات، فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، شبہات کے فتنے، تو صبر کیجئے، جلد بازی نہ کیجئے۔ کوئی بھی چیز آئی فوراً اسے ایکسپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا صبر۔ آئی ایس کا جب فتنہ آیا تھا تو اس دور میں جب ہم لوگ سعودی عرب میں تھے، میں ہمارے ڈاکٹر فیاض صاحب، ہم لوگ جالیات میں ہوتے تھے اس وقت سعودی عرب کے طائف میں، تو علماء سے جب ہم نے اس کے بارے میں وہاں پوچھا تو علماء نے کہا اصبروا، صبر کرو، اللہ تعالیٰ عن قریب معاملے کو واضح کر دے گا۔ بعض نوجوان جوش اور جذبے میں آ کے کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے نکل پڑے، بعد میں جا کر کے انہیں محسوس ہوا کہ یہاں جو کام چل رہا ہے وہ اصل خارجیت کا کام چل رہا ہے، یہ مسلمان سنیوں کا خون بہا رہے ہیں۔ کسی بھی چیز کے بارے میں جلد بازی نہیں کرنا۔ طالبان کی حکومت آئی، لوگ بڑا خوش ہوئے بھائی، اب دیکھیے وہ سلفیوں کو چن چن کر کے قتل کر رہے ہیں۔ وہ منور فاروقی حیدرآباد آنے والا تھا، نوجوانوں کی اسٹیٹسوں پر چل رہا تھا بیچارہ، حیدرآباد آ رہا ہمارا بھائی، اچھی باتیں کرتا، بہترین کامیڈی کرتا، کامیڈی کیا، اسٹینڈ اپ ہوئی، پبلک کھڑی ہو گئی، لیکن نوجوان جیلوں کے اندر، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کے رسول کی گستاخی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ اپنے ٹرپ کو آگے بڑھا کر کے دوسری جگہ کہیں لوگوں کو اسٹینڈ اپ کروا رہا ہے، اور یہاں ہماری اٹھک بیٹھک پولیس نے لگا کے رکھی ہے، کیوں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کسی بھی چیز کے بارے میں جلد بازی نہیں کرنا، کوئی چیز آئے، کوئی معاملہ آئے، صبر رکھو، پڑھو، جانو، علماء سے اس کے بارے میں پوچھو، اس کے بعد فیصلہ کرو۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک اصول بیان کیا، ان اللہ مع الصابرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 میں اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند امام احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، آپ نے کہا وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، تکلیف ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرے گا، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سختی کے ساتھ ہی اللہ نے آسانی کو مقرر کر کے رکھا ہے۔ صبر کرنے کی ضرورت ہے، جلد بازی نہیں، کوئی بھی چیز آیا فوراً نہیں پڑ جانا، پہلے انتظار، صبر کرو، علماء سے پوچھو، علماء کو دیکھو اس چیز کے بارے میں اہل علم کی کیا رائے ہے، کیونکہ ہم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، ہم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، آج ہمارے نوجوان جلد بازی میں آتے ہیں، فوراً 4 لوگوں کو لیا، کہیں کھڑے ہو گئے، ایک ویڈیو بنا لیا، خلاص انٹرنیٹ پہ ڈال دیا۔ نہ یہ دین ہے، نہ یہ دین کی تبلیغ ہے، نہ یہ منہج سلف ہے۔ پہلے علماء سے اس چیز کے بارے میں پوچھیے، جانچ پڑتال کیجیے، اس کے بعد اس سے جڑنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی ایک آخری بات کہ جہاں صبر کرنا ہے تو صبر خاص کر کے ایک معاملے میں کرنے کی ضرورت ہے، کوئی بھی بات سنی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پڑھیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ شبہات کے فتنے ویسے ہی پڑتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جو سند کے اعتبار سے بالکل ضعیف ہے، کمزور ہے، مثال کے طور پہ موضوع ہے، لیکن اس کا تعلق دین کے بہت بڑے معاملے سے ہے، فوراً ہمارے پاس آیا، ہو یار وہ بہت اچھی چیز ہے، کیا کرنا، دوسروں کو بھی جانا، 10 گروپ میں ڈال دیے، ختم۔ اب وہ 10 گروپ میں جو کمزور ایمان والے ہیں، جن کو تحقیق کا علم نہیں ہے، اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ کہا کہ کوئی بھی خبر آئے اس کی تحقیق کر لو، اور تحقیق کے لیے 5 وقت نماز کے لیے تو آتے ہی آتے ہیں۔ امام صاحب سے پوچھتے، شیخ یہ ایک حدیث کسی نے بھیجی، آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں؟ محدثین علماء کیا کہتے ہیں؟ آسان سا طریقہ ہے بھائی، آسان سا طریقہ ہے، کوئی بھی خبر کہیں سے بھی آئے اس کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لو، ورنہ کیا ہوگا، خبر سنی بلا تحقیق اس پر ایکشن لے لیا، بعد میں پتا چلا کہ بھائی وہ خبر غلط تھی، شرمندہ ہو جاتے، سامنے والے کے آگے سر جھکا کے نکلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تقریباً میں نے 4 باتیں کہی ہیں۔ اگر شبہات کے فتنے سے بچنا ہے تو عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہیے، اگر شبہات کے فتنے سے بچنا ہے قرآن و سنت کی اتباع اور فرما برداری کیجیے، اگر شبہات کے فتنے سے بچنا ہے تو اہل علم سے، علماء سے علم حاصل کیجیے، کیونکہ وہ فتنوں کے بارے میں ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ہم طالب علموں کی ذمہ داری ہے کہ ہم کبار علماء سے علم حاصل کریں،
اور اگر شبہات کے فتنے سے بچنا ہے تو جلد بازی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے. وقت اپنا جو ہے کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہ کیجیے، صبر کیجیے، علماء کی رائے لیجیے، اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں اپنی رائے قائم کیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین تو ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے بچوں کی اور ایسے ہی ہماری خواتین اسلام کی ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو ہمیں شبہات اور شہوات کے فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. بیمار سے یاد آیا کہ ہماری اس مسجد کے جو ذمہ دار ہیں عبداللہ با جبیر صاحب، عبداللہ چاوش، ہم سب قریب عبداللہ بھائی کو جانتے ہیں اور آپ کی طبیعت سے واقف بھی ہیں. واقعی وہ ایک مرد مجاہد ہے، جنہوں نے دین کے لیے بہت کچھ، خیر ہم بہت قریب سے جانتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ان کی صحت بہت زیادہ ناساز ہو گئی ہے اچانک، اور آپ تمام بھائیوں سے اور آپ خواتین سے گزارش ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ رب العالمین انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں ایمان اور صحت کی زندگی عطا فرمائے. اللہ ان کے حق میں خیر کے فیصلے کرے. اللہ تعالیٰ انہیں ہر شر سے، ہر مکروہ سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ انہیں ان کی بیماریوں سے جلد از جلد شفا یابی عطا فرما دے. اللہ ان کے حق میں خیر کا فیصلہ فرما دے. اور ایسے ہی ایک دوسرا مسئلہ کہ آپ دیکھیں کہ ایک ملعون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گستاخی کی ہے، اب وہ جیل کے اندر ہے. اس کے باوجود بعض نوجوان جذبات میں آ کر کے غلط قدم اٹھا لے رہے ہیں. گزارش ہے اپنے نوجوانوں سے کہ امن اور شانتی کو برقرار رکھیے. کوئی کام ایسا نہ کیجیے کہ آپ کی اپنی کمیونٹی، آپ کے اپنے مسلمان بھائی اس کی وجہ سے بدنام ہو جائیں. لہذا کوشش کیجیے کہ امن اور شانتی کا ماحول بنا رہے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ یا تو اس بدبخت کو دین اسلام کی ہدایت دے دے یا اللہ رب العالمین اس کو اس کے آل و اولاد کے ساتھ غرق کر دے. اللہ کی اس پر لعنتیں ہوں، اللہ اس کے اور اس کے آل و اولاد کو غرق فرمائے. اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے. اللہ ان کے اتحاد کو توڑ دے. اللہ ان کے گھروں کو آگ لگا دے. اللہ ان کے عمارتوں کو مسمار کر دے. الہ العالمین ہم میں جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم میں جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.